قل لو كان معه آلهة، کہہ دیجئے اگر ہوتے اس کے ساتھ کئی الہ. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اور بھی الہ ہوتے. کما یقولون، جیسا کہ وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ. اور اس کے بعد جو بھی کوئی کہتے ہیں. اذن تب کیا ہوتا؟ دنیا کا نقشہ یہ نہ ہوتا، دنیا کا یہ حال نہ ہوتا. کیا ہوتا؟ لبتغوا، البتہ وہ ضرور تلاش کرتے کوئی راستہ. الی ذی العرش، طرف عرش والے کے. عرش والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. سبیلا، کوئی راستہ. یعنی دوسرے الہ پھر زمین پہ نہ بیٹھے رہتے، وہ کیا کرتے؟ عرش کی طرف دوڑتے، کیونکہ خدا تھے وہ. کس لیے؟ تاکہ عرش پہ قبضہ کریں اور وہ عرش حاصل کریں. دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب کسی ایک بادشاہ کے پاس یا ایک ملک کے پاس قوت یا اختیار زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے پہ چڑھ دوڑتا ہے اور اس کو بے اختیار کر کے وہاں بھی اپنا اختیار اور اپنے اقتدار قائم کرتا ہے. تو لوگوں کو اس بات سے سمجھ نہیں آتی، سبق حاصل نہیں ہوتا کہ دنیا کے جو حالات ہیں ان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ امن چین سے بیٹھے ہوں. جتنی بھی جنگیں اور فساد تاریخ میں ہوئی، اب ہو رہی ہیں، وہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کہ ہر طاقت والا دوسرے کو دبانا چاہتا ہے. اسی طرح اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہوتے تو آسمان کا نظام اتنے سکون سے چلتا؟ اگر یہ ہمیشہ ایک جیسا چل رہا ہے، روز وقت پہ سورج نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، کائنات کے اندر اتنا ڈسپلن ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے اوپر ایک کا کنٹرول ہے. اور دنیا میں اتنا فساد اور بدامنی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لڑائی کس کی ہے؟ پاور سٹرگل ہے. گریک میتھالوجی میں جو بہت سارے گاڈز کا تصور ہے، اور اس میں پھر کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، وہ اس سے. تو بات یہ ہے کہ جہاں بھی دو لوگوں کے پاس دنیا میں برابر کا اختیار یا اقتدار ہو، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت کی جنگ. کیونکہ ہر ایک پاور حاصل کرنے کی یا اونچا مقام حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ ہوتے تو وہ کہیں چھپ کے نہ بیٹھے رہتے، وہ پھر زمین میں کہیں گمنام نہ ہوتے، وہ اوپر جاتے اور جا کے عرش پہ قبضہ کرتے. اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، وہاں جانے کے راستے ڈھونڈتے. وہ پھر یہاں تھوڑی بیٹھے رہتے، وہ زمین پہ کہاں رہتے؟ وہ زمین پہ نہ ہوتے. سورۃ المؤمنون میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 91 اور 92 میں، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ لے جاتا جو اس نے پیدا کیا ہوتا، یعنی اپنی اپنی کریشن کو لے کے الگ ہو جاتا، ڈیوائیڈ ہوتا، تقسیم ہوتی پھر کائنات کی. اور پھر وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتا. سبحان اللہ عما یصفون. یہ سارا امن اس لیے قائم ہے کہ کوئی دوسرا اور ہے نہیں، تو پاک ہے اللہ اس سے جو یہ گھڑتے ہیں اس کے بارے میں. عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون. سورۃ الانبیاء 22 میں فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو اس زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان سب باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ یہ کتنی زبردست طریقے سے اس آیت میں توحید سمجھائی گئی ہے نا، کہ جو ہر عقل والا، ہر سمجھ والا
فوراً پہچان سکتا ہے کہ ہاں واقعی اس آسمان پہ ستارے قائم ہیں تو اسی وجہ سے. انسانوں کا تو نظر آ ہی رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے.